کہ غمگین دل سے دکھے دل سے بے قراری کے ساتھ اور پھر توجہ کے ساتھ جب بارگاہ الہی میں دعا کی جاتی ہے نا تو بڑی بڑی مشکلیں ٹل جایا کرتی ہیں، بڑے بڑے مسئلے حل ہو جایا کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی ایک سورت ہے سورہ انبیاء، اس مبارک سورت میں کئی انبیاء کرام کا تذکرہ ہے۔ اس میں بالخصوص انبیاء کرام کا یہ وصف بھی ذکر ہوا کہ اللہ پاک کے پیارے نبی اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائیں کیسے مانگتے تھے، کیسے دعائیں کرتے، اور کوئی بھی مشکل آتی تھی تو اللہ کی طرف رجوع لاتے، توجہ اللہ کرتے اور گر گڑا کر بے قراری کے ساتھ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا مانگتے۔ سبحان اللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام، آپ نے 950 سال تک لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ اب یہ بڑا ان کی زندگی جو ہے نا بڑا خوبصورت ہمارے لیے میسج بھی ہے۔ 950 سال میں آپ کو پتہ کتنے لوگ ایمان لائے؟ کم و بیش 80 لوگ ایمان لائے۔ کدھر 950 سال اور صرف 80 لوگ ایمان لائے؟ اس میں بڑا درس ہے ہم سب کے لیے کہ اللہ کے نیک بندوں کو بعض اوقات اچھے کاموں میں تکلیف آتی ہے، ہمت نہیں ہارنی ہوتی۔ ہم تھوڑا سا کوئی نیکی کا کام کریں، کوئی ساتھ نہ دے، بندہ کہتا ہے میں تو کچھ نہیں کرتا، نیکی کا زمانہ نہیں ہے بھائی، میں تو اللہ کے لیے کر رہا تھا، کوئی ساتھ ہی نہیں دے رہا، فلاں نے تو دل توڑ دیا، فلاں نے ساتھ نہیں دیا۔ ارے اللہ کے بندو، یہی تو امتحان ہے۔ آپ استقامت، آپ کا کام کرنا ہے، تعداد کو نہ دیکھیں، اللہ کی رضا کو دیکھیں۔ 950 سال میں لوگوں نے بات نہیں مانی، پھر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں جب دعا کی کہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام پر تشدد بھی کرتے، برا بھلا بھی کہتے تھے، ایک تو تھا ایمان بھی نہیں لا رہے تھے اور پھر مارتے بھی تھے، تکلیف بھی دیتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب دعا کی نا تو اللہ نے قرآن میں فرمایا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ۔ اللہ فرماتا تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے اور اس کے گھر والوں کو بڑی سختی سے نجات دی۔ اللہ سے دعا مانگی، باقی قوم کے لیے طوفان آیا اور وہ قوم اس طوفان میں غرق ہو گئی۔ اللہ نے بڑی تکلیف سے حضرت نوح کو نجات دی۔ کیوں؟ آپ نے دعا مانگی، آپ نے اللہ سے بات کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اس دعا کے نتیجے میں کفار پر کیسا سیلاب آیا کہ سب برباد ہو گئے۔ اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام پر آزمائش آئی تھی نا، آپ پر طرح طرح کی بیماریاں بھی تھیں، آپ کے بچے بھی دنیا سے چلے گئے، آپ کا کاروبار، آپ کا مال سب برباد ہو گیا۔ اللہ اکبر، آپ نے اللہ کو کیسے پکارا، اور یہ دعائیں کتنی مقبول ہیں کہ قرآن میں موجود ہیں۔ بلکہ اس کو تو یاد کر لو، کیا ترجمہ ہے، آنسو آ جائیں گے آپ کی آنکھ میں۔ حضرت ایوب کہتے ہیں انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اس کا ترجمہ سنو کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اگر تکلیف پہنچے تو کیوں دنیا کو پکارنا ہے، کیوں دنیا والوں کے پاس جانا ہے؟ چلو نا اس کے دربار میں چلتے ہیں جس سے تکلیف دور کرنی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے رب کو پکارا نا، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ یہ وہ دعا ہے جو قبول ہے، یہ وہ دعا ہے جس کے صدقے میں حضرت ایوب کو شفا بھی دی گئی اور ساری مال دولت اولاد واپس عطا کر دی گئی۔ اگر آپ بھی کسی پریشانی میں ہیں، آپ بیماری میں ہیں، آپ قرضے میں ہیں، آپ مصیبت میں ہیں، آؤ نا رب سے حضرت ایوب کے انداز میں دعا مانگتے ہیں نا۔ اچھا، یہ دعا اللہ نے ہمیں سکھانے کے لیے تو قرآن میں عطا فرما دی نا کہ میرے بندو میرے دربار میں مانگنا ہے تو یوں ہی مانگ لو جیسے میرے نبی نے مانگا ہے۔ اللہ اکبر۔ علماء کہتے ہیں یہ بڑی دلاسا دینے والی دعا ہے، یہ بڑی مشکلوں کو ٹالنے والی دعا ہے، یہ تکلیفوں میں کام آنے والی دعا ہے۔ ترجمہ تو دیکھو نا، یعنی اللہ کے سامنے اپنا مسئلہ پیش کر دیا آپ نے کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا۔ اے اللہ بیمار ہوں، اے اللہ پریشان ہوں، اے اللہ قرضے میں ہوں، کہو نا رب سے مجھے تکلیف پہنچی ہے، مجھے ستاتے ہیں لوگ، مجھے تکلیف دیتے ہیں، مجھے پریشان کرتے ہیں لوگ، اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا۔ اور جب آپ نے دعا کی تو دعا کیسے قبول ہوئی؟ یہ بات بھی رب نے قرآن میں ارشاد فرمائی سورہ انبیاء میں، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ۔ اللہ قرآن میں فرماتا تو ہم نے اس کی دعا سن لی، تو ہم نے دور کر دی جو تکلیف اسے تھی، ہم نے اسے اس کے گھر والے اور ان کے ساتھ نہیں اور عطا کیے، اپنے پاس سے رحمت فرما کر، اور بندگی والوں کے لیے نصیحت ہے۔ حضرت یونس پر کیسی آزمائش آئی تھی؟ کوئی سوچ سکتا ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں ہمیں تھوڑی سی پرابلم آئے ہم بے قرار، بے چین، شکوے، شکایت؟ ارے نبی ہیں،
कायनात में अंबिया से बढ़कर किसी का मर्तबा नहीं है। कोई गौस, कोई अबदाल, कोई कुतुब किसी सहाबी के मर्तबे तक नहीं पहुंच सकता। ये मर्तबा सहाबा का, मगर कोई सहाबी किसी नबी के मर्तबे तक नहीं पहुंच सकता। ये अंबिया का मर्तबा, ये तरतीब याद रखा करो। आला हजरत ने तो एक शेर में पूरी तरतीब बता दी ना। खल्क कौन है? हम लोग हैं, आम लोग। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। हमारे आका तो सबसे आला है ना, मगर अंबिया की बात कमाल है। और अंबिया में कौन है? हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम। मछली के पेट में कैसी तकलीफ, जिंदा रहूंगा कि नहीं, बाहर निकलूंगा कि नहीं, अंधेरी गार, नजर भी कुछ नहीं आ रहा, मगर वहां भी अल्लाह को पुकारा उन्होंने। अल्लाह कुरान में फरमाता है फस्तजबना लहू वनज्जयनाहु मिनल गम वकज़ालिका नुंजिल मुमिनीन। अल्लाह कुरान में फरमाता है और तो हमने उसकी पुकार सुन ली और उसे गम से निजात बख्शी, और ऐसी ही निजात देंगे मुसलमानों को। बल्कि बड़ी प्यारी दुआ याद कर लो। आज हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने जो मछली के पेट में थे ना, जो दुआ मांगी थी ना, उलमा कहते हैं वो दुआ पता है कौन सी थी? जिसको आज हम आयत करीमा कहते हैं ना, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये चाबी है, हाँ, ये मुसीबत के ताले की चाबी है। ये कमाल की दुआ है। और ये आपने दुआ की और अल्लाह ने मछली के पेट से आपको नजात अता फरमा दी, फिर से कौम भी अता फरमा दी, सरदारी भी अता फरमा दी। तो ये दुआएं हैं जो बेकरारी में, मुसीबत में रब को पुकारा गया। अल्लाह अकबर। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह करे कि हम अपने रब को पुकारने वाले बन जाएं, सही तरीके से दुआ करने वाले बन जाएं। हजरत ज़करिया, अल्लाह अकबर, आप बड़ी उम्र हो गई आपकी, बुढ़ापे तक पहुंच गए, आपकी औलाद नहीं थी, आपकी ज़ौजा भी बांझ थी। आजकल डॉक्टर कह देते हैं ना कि औलाद नहीं हो सकती, हम डॉक्टरों की बड़ी मानते हैं। अरे डॉक्टर कुछ भी कह दे, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, मेरा रब जो चाहे वो करने पर कादिर है। अपनी आंखों से देखा है, आपने भी देखा होगा, किसी को डॉक्टर कहते हैं जनाब कोई मरज नहीं है, 100% फिट है, 2 दिन बाद दुनिया से चला जाता है। कैसे मरा डॉक्टर को भी पता नहीं, मौत आ गई ना। और कभी डॉक्टर कहते हैं 3 दिन का मेहमान है, शायद उस डॉक्टर का इंतकाल हो जाता है, वो बंदा फिर भी जिंदा घूम रहा होता है। अल्लाह की शान है। डॉक्टर डॉक्टर है, वो अपनी अपनी साइंस चलाएं, मगर ये ना समझो कि जो इसने कह दिया ये आखिरी है। कुदरत मेरे रब की है, शान मेरे रब की है, वो हर चाहे पर कादिर है, उस पर भरोसा तो रखो ना। हजरत ज़करिया उम्र भी ज्यादा हो गई, औरत भी बांझ है, मगर अल्लाह से क्या दुआ कर रहे हैं? ये भी उलमा फरमाते जो बे औलाद हैं उनके लिए मुजर्रब दुआ है, कुरानी दुआ है। याद तो करो ना कुरान की दुआएं, क्या दुआ की थी आपने, और माना तो देखो उसका। हाय हाय, कनेक्टिविटी तो देखो ना। माना क्या इसका? ऐ मेरे रब मुझे अकेला ना छोड़, औलाद नहीं थी ना, ऐ अल्लाह मुझे अकेला ना छोड़, और तू सबसे बेहतर वारिस, अंत खैरुल वारिसीन। अब ये दुआ वो करते थे, अल्लाह ने कैसी दुआ कबूल की? सिर्फ बेटा नहीं दिया, बल्कि बेटा भी दिया और उसको नबी भी बना दिया। बेटा भी ऐसा दिया जिसको नबी का मर्तबा अता फरमाया। अल्लाह फरमाता है कुरान में फस्तजबना लहू व वहबना लहू यहया व अस्लहना लहू ज़ौजा। तो हमने उसकी दुआ कबूल की और उसे यहया अता फरमाया और उसके लिए और उसकी बीवी संवारी। अब इसमें बताया कि सिर्फ अल्लाह ने बेटा नहीं दिया, बेटे का नाम भी रब ने अता फरमाया और नबूवत की यूं समझिए कि सरफराजी भी अता फरमा दी। यह है दुआ, मगर दुआ दिल से, तवज्जो इल्लल्लाह, कनेक्टिविटी के साथ। फिर देखो कैसे काम बनते हैं, फिर देखो कैसे मुसीबत टलती हैं। अल्लाह पाक खुद फरमाता है वयदऊनना रगबन व रहबा व कानू लना खाशिईन, और हमें पुकारते थे उम्मीद और खौफ से, और हमारे हुजूर गिड़गिड़ाते हैं। पता चला कि गिड़गिड़ाना, तवज्जो के साथ, खौफ भी हो, उम्मीद भी हो, फिर ये काम बन जाते हैं। जरा देखो ना मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमारी जिंदगी में कितने मसाइल हैं। कभी कभी हमारे
हमारे मामलात बड़े अटक जाते हैं। अब किसी को पैसों की ज़रूरत है, कर्जे की ज़रूरत है, अब जनाब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। और किसी भाई से उम्मीद बंदा लगाता है, आखिरी वक्त में वो भी मना कर देता है। सेठ साहब पर नज़र पड़ती है, वो भी माजरत कर लेते हैं। दोस्त अहबाब से पूछते हैं, वो भी जवाब नहीं देते हैं। सब दरवाजे बंद हैं, कोई उम्मीद बाकी नहीं बचती। बंदा मायूसी की तरफ जाने लगता है। मगर जब सब दरवाजे बंद हो जाएं तो एक उम्मीद बाकी रहती है। एक दरवाजा उस वक्त भी बाकी रहता है, अल्लाह अकबर, बादशाहों के दरवाजे बंद हो जाते हैं मगर मेरे रब करीम का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। लोग साथ छोड़ देते हैं, भाई भाई से दामन छुड़ाता है, लेकिन अल्लाह पाक अपने बंदों को मायूस नहीं करता, बल्कि ये तो ऐसा दरवाजा है कि नेकूकार आए तो भी नवाजा जाता है, गुनाहगार आए तो उसे भी नवाज दिया जाता है। तू करीम ही जो ठहरा तो करम के क्या ठिकाने, तू करीम ही जो ठहरा तो करम के क्या ठिकाने, तू नवाजने पे आए तो नवाज दे ज़बाने। दिल से दुआ कैसे असर करती है। हो सकता है किसी के जहन में आए कि बात तो मौलाना साहब बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, मेरे लिए भी सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, मगर मेरा मामला सुलझेगा कैसे, मामला बनेगा कैसे। चलो मैं आपको 2 वाकयात सुनाता हूं जिससे इंशाअल्लाह बात मजीद समझ आ जाएगी। एक साहब थे, काफ़ी अमीर थे, अपना बंगला भी था, अपनी गाड़ी भी थी, अल्लाह पाक ने बहुत दिया था। शाम को घर आए, बच्चों के साथ वक्त गुजारा, खाना खाया और उसके बाद अपने बिस्तर पर लेट गए। रात हो गई थी, बड़ा नरम बिस्तर था, ठंडा कमरा था, मगर करवट बदलते जा रहे थे, नींद नहीं आ रही थी। अब नींद भी अल्लाह पाक की नेमत है, जिसको आ जाए, लोग इसकी भी कदर नहीं करते, पूछो उससे जिसको नींद नहीं आती। अब काफ़ी देर तक करवट बदलने लगा कि पता नहीं क्यों आज नींद नहीं आ रही, चलो आज थोड़ी सी फ्रेश एयर लेता हूँ, शायद नींद आ जाए। घर से बाहर निकले, गाड़ी स्टार्ट की और आगे चलते रहे और घूमने लगे गलियों में। अचानक एक मस्जिद नज़र आई और मस्जिद का दरवाज़ा खुला नज़र आया। कहा चलो यार ऐसे ही घूम रहा हूँ, ज़रा मस्जिद के अंदर चला जाता हूँ, वज़ू करके कुछ 2 रकअत नफल पढ़ लेता हूँ। मस्जिद के बाहर गाड़ी पार्क की, वज़ू किया, मस्जिद के अंदर दाखिल हुए तो जैसे ही मस्जिद के अंदर गए तो पूरी मस्जिद खाली, मगर हल्की हल्की कहीं से रोने की आवाज़ आ रही। रात को इस वक्त कौन है मस्जिद में और क्यों रो रहा है? तो देखा कि एक कोने में एक गरीब आदमी अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए रो रहा है और रोते रोते अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर रहा है कि ए अल्लाह, मेरी बेटी बीमार है, डॉक्टर ने ऑपरेशन का कहा है, मुझ गरीब के पास पैसे नहीं है, कहाँ से लाऊं? ए रब्बे करीम, तू ही असबाब बनाने वाला है, मुझ गरीब की हालत ज़ार पर रहम फरमा। उस अमीर शख्स को समझ आ गया मुझे नींद क्यों नहीं आ रही थी, मुझे कहीं भेजा गया है, मैं ढूंढते ढूंढते इसी के लिए आया हूँ। अल्लाह अकबर। वो गरीब के पास गया, जेब में जितनी रकम थी निकाल कर उसको पेश कर दी कि भाई ये ले लो और मेरा ये कार्ड भी रख लो, कभी भी ज़रूरत पड़े तो मुझसे बात कर लेना। उस गरीब शख्स भी कैसा खुददार था, उसने कार्ड वापस दिया, कहा मुझे एड्रेस की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास एक एड्रेस मौजूद है। तो कौन सा एड्रेस मौजूद है? बोलो ये एड्रेस है ना, अल्लाह की बारगाह में आया, उसने तुम्हें भेज दिया, जब दोबारा ज़रूरत पड़ेगी तो भी इसी की बारगाह में आ जाऊंगा। हैं, सारे दरवाजे बंद हो जाएं, मेरे करीम का दरवाजा खुला होता है। हमारा प्रॉब्लम है, हम जाते ही नहीं उसके पास। अच्छा, अपना एक छोटा सा टेस्ट ले लो ना, ताकि अंदाजा हो जाएगा आपको। कभी भी आपको बीमारी हो, पेट में दर्द हो, सर में दर्द हो, पांव में दर्द हो, चोट लग जाए, पहले कौन याद आता है? डॉक्टर। डॉक्टर के पास चलो, यार बड़ा दर्द है, किसी को मालूम करो कैसे इलाज होगा, दवाई। मैं नहीं कहता डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए, लेकिन पहले हमें अल्लाह याद आना चाहिए। अल्लाह तू शिफा देने वाला है, करम कर दे मालिक। कारोबार में नुकसान हुआ, फैमिली में प्रॉब्लम हुआ, वॉट एवर प्रॉब्लम, सबसे पहले हमें दुनिया वाले सोर्स हैं, वकील, पुलिस, ये याद आते हैं। होना ये चाहिए कि हमें खालिक के असबाब की ये तरफ लौ लगानी चाहिए, पहले अल्लाह करीम को पुकारना चाहिए। असबाब इख्तियार करना मना नहीं, मगर असबाब के चक्कर में, इस दुनिया के चक्कर में हम भूल गए उसे कि जो हल करने वाला है, जो मुश्किलें दूर करने वाला है, जो औलाद देने वाला है, जो मुसीबत टालने वाला है, उसकी तरफ जाते ही नहीं है। पूरा पूरा दिन दफ्तरों के धक्के खाते हैं, मगर 2 रकअत पढ़कर उसकी बारगाह में सर नहीं झुकाते। देखो अल्लाह कैसे काम बनाता है। एक और वाकया सुनो। एक बहुत मशहूर डॉक्टर था, मैंने वाकया किताब में पढ़ा। मिसाल के तौर पे उसका नाम डॉक्टर अहमद था। सारी जिंदगी उसने बड़े ऑपरेशन किए, उसका बड़ा नाम था। अब
حکومت نے اعلان کیا کہ اس کو گولڈ میڈل دینا ہے، لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ. پوری زندگی اتنا کام کیا اس ڈاکٹر کو ملک کے دارالحکومت میں بلایا جائے گا اور ایک بڑی تقریب ہوگی اور اس کو گولڈ میڈل دیا جائے گا. ڈاکٹر بڑا خوش، اتنا بڑا ایوارڈ ملنے والا ہے. ڈاکٹر صاحب نے فلائٹ بک کی، جہاز میں بیٹھے. جیسے ہی جہاز اڑا تو کچھ دیر کے بعد جہاز موسم خراب ہو گیا اور جہاز میں کوئی پرابلم ہو گئی. تو جہاز کو راستے میں کسی چھوٹے سے ایئرپورٹ پر اتار لیا گیا. ڈاکٹر صاحب جہاز سے نکل کر عملے کے پاس جاتے ہیں کہ بھائی کب جہاز اڑے گا، میری تو وہاں بہت اہم تقریب ہے اور سارا پروگرام میرے لیے سجایا گیا ہے، میں چیف گیسٹ ہوں، مجھے گولڈ میڈل ملے گا، بتائیں دوبارہ جہاز کب اڑے گا. کثر چھوٹا سا ایئرپورٹ ہے، جہاز کا پرابلم بڑا ہے، اتنا جلدی ٹھیک نہیں ہوگا. آپ کو اگر پہنچنا ضروری ہے تو آپ کوئی گاڑی لیں کرائے پر اور بائی کار چلے جائیں، آپ پہنچ جائیں گے اپنی تقریب سے پہلے. ڈاکٹر نے کہا یہ بھی آئیڈیا ٹھیک ہے، جہاز کے انتظار میں کہیں میرا پروگرام ہی مس نہ ہو جائے. ڈاکٹر صاحب نے گاڑی بک کی، رینٹ کار لی. جیسے ہی راستے میں گئے تو زبردست بارش، آندھی طوفان. اس اندھیرے میں، اس آندھی طوفان میں ڈاکٹر صاحب راستہ بھول گئے اور کسی مین ہائی وے سے نکل کر گاؤں کے روڈ پہ چڑھ گئے. بہت دیر تک راستے میں، اب بھوک بھی لگ رہی، کھانا بھی نہیں کھایا، اندھیرا گپ، بارش ہو رہی ہے. اچانک ایک چھوٹا سا گاؤں میں گھر نظر آیا جس میں ایک بلب جل رہا تھا. ڈاکٹر صاحب نے کہا اب تو حالت ایسی ہو گئی، دروازہ کھٹکھٹایا. ایک بوڑھی عورت نے دروازہ کھولا. کب ماں جی کچھ کھانے پینے کو ملے گا، بہت بارش ہو رہی. کہا بیٹا اندر آ جاؤ. وہ اندر چلا گیا. ماں جی نے بڑی محبت سے اسے پانی بھی دیا، کچھ کھانے کو بھی دیا. تھوڑی سانس میں آئی تو ڈاکٹر نے دیکھا کہ برابر پہ بستر پر ایک نوجوان لیٹا ہوا تھا. اب ماں جی یہ کون ہے؟ کہا بیٹا میرا بیٹا ہے. کیا ہو گیا اسے؟ کہا اس کو بہت بڑی بیماری ہے. ماں جی علاج کیوں نہیں کرواتی؟ ماں جی کہتی میں نے گاؤں کے ڈاکٹر کو دکھایا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں ہمارے وطن میں ایک ہی ڈاکٹر ہے جس کا نام ڈاکٹر احمد ہے، وہی اس کا علاج کر سکتا ہے. مگر بیٹا میں غریب ماں ہوں، میں اپنے بیٹے کو کہاں سے ڈاکٹر احمد کے پاس لے جاؤں؟ نہ پیسے ہیں نہ کرایہ ہے. بس روز اللہ سے دعا کرتی ہوں اے اللہ تو کارساز ہے، میرے بیٹے کو شفا دے دے یا ڈاکٹر احمد کے پاس پہنچا دے. ڈاکٹر احمد رونے لگا. کہتا ہے ماں جی میں ہی ڈاکٹر احمد ہوں اور اللہ نے مجھے تیرے گھر پہ بھیج دیا. جہاز کا خراب ہونا، چھوٹے ایئرپورٹ پر اترنا، رینٹ کار لینا، راستہ بھول جانا، کسی اور گھر پہ نہ رکنا، اسی جھونپڑی کے کنارے پر رکنا اور اس گھر میں جانا اور اس مریض کا علاج کرنا. اب بھی نہیں مانو گے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرا رب جو چاہے وہ کرنے پر قادر. بس ہمارا بھروسہ ہل جاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں دنیا والے ساتھ دیں گے، ہم سمجھتے ہیں دنیا والے مسئلہ، ارے دنیا والے تو دکھ ہی دکھ دیتے ہیں. اپنا پرابلم بتاؤ تو ہنستے ہیں. ہم سے کہتے فکر نہ کرو، دوسروں کو بتاتے دیکھو اس کا یہ مسئلہ ہے، یہ فلاں کام کے لیے آیا تھا، اتنی بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، اس کا یہ مسئلہ ہے. ہمارے مسئلے کو انجوائے کرتی ہے دنیا، کون ساتھ دیتا ہے آج؟ مگر جو ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالنے والا، جو ہمیں بچپن سے لے کر آج تک نوازنے والا، جو ہمارے گناہ ہونے کے باوجود ہمیں عطا کرنے والا ہے، وہ ہمارا رب کریم ہے. ارے جو ہماری ماں سے زیادہ ہمیں چاہنے والا ہے، ہم اسے کیوں نہیں پکارتے؟ اس کی طرف توجہ کیوں نہیں کرتے؟ حالانکہ اس کی رحمت تو اس کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، وہ تو دینا چاہتا ہے. مگر کاش جو توجہ ریکوائرڈ ہے، جو دل سے دعا مانگنا ہے، وہ اللہ مجھے اور آپ کو نصیب فرما دے. اور پھر اللہ کو پکارے نا. میں نے کہا نا گناہ گاروں کا بھی وہ رب ہے، وہ نیکوں کا رب تو ہے، وہ گناہ گاروں کو کیسے نوازتا ہے. ایک اور واقعہ سنو. عیون الحکایات، یہ بڑی پیاری کتاب ہے مکتبۃ المدینہ سے، اگر آپ اسے لیں گے تو اس میں بڑی زبردست واقعات موجود ہیں. ماجرا یہ ہے کہ حضرت بکر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ پچھلی قوموں میں ایک بہت سرکش، غیر مسلم اور ظالم بادشاہ تھا. وہ اللہ پاک کی نافرمانی میں حد سے بڑا ہوا تھا. ایک مرتبہ ایک جنگ میں بادشاہ کو گرفتار کر لیا گیا. اب اتنا ظالم تھا کہ جنہوں نے گرفتار کیا تھا انہوں نے کہا اب اس ظالم بادشاہ کو تو تڑپا کے مارنا ہے. طے یہ پایا کہ اس کو ایسا کرو کہ تانبے کی ایک دیگ میں ڈالتے ہیں اور اس کو اونچی جگہ پر لٹکاتے ہیں اور نیچے آگ جلاتے ہیں تاکہ یہ جل بھون کر مر جائے. ایسے ہی کیا گیا. تانبے کی دیگ بنائی گئی، نیچے آگ لگا دی گئی. اب آہستہ آہستہ جو ہے وہ دیگ گرم ہوئی. بادشاہ کی حالت خراب، پوری دیگ گرم ہو جائے تو جسم جھلسنے لگا. اس نے پہلے تو جھوٹے خداؤں کو پکارا، مگر جس ساری زندگی جن کے آگے پیشانی رگڑی تھی انہوں نے کیا جواب دینا تھا؟
کسی نے کوئی جواب نہیں دیا, کوئی مدد نہیں آئی. اللہ اکبر. اب جب سب امیدیں ٹوٹ گئی نا, سب اس کو پتہ چل گیا کہ اب میرا آخری وقت آ گیا, اب میں گیا, اب میں مارا جاؤں گا. تو اب یہ بادشاہ جو تھا مسلمان نہیں تھا, اس نے مسلمانوں کے رب یعنی خداوند قدوس کو پکارنا شروع کر دیا. وہ کہتا ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم مدد فرما دے, اور بلند آواز سے لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دیا. اب بادشاہ نے اس مشکل گھڑی میں اللہ سے توبہ بھی کی کہ اللہ مجھے معاف کر دے اور بس مجھے بچا لے, اب میں تیری عبادت کروں گا, اب تک جو کیا مجھے معاف کر دے. بلند آواز لا الہ الا اللہ. اس دیگ میں بیٹھا ہوا ہے, نیچے آگ لگی ہوئی ہے. دیکھو کریم نے اس کی پکار کیسے سنی کہ بارش برسنا شروع ہو گئی. جیسے بارش برسی تو وہ آگ بجھ گئی, تو وہ گرمی تو آلموسٹ ختم ہو گئی, لیکن پھر اتنی تیز ہوا چلی کہ وہ دیگ رسیاں توڑا کر دیگ ہی اڑنے لگی. اچھا وہ بادشاہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کی آوازیں بلند کر رہا ہے اور دیگ اڑ رہی ہے. اب دیگ اڑتے 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 غیر مسلم قوم کا جو قبیلہ تھا وہاں جا کے گر گئی. اب جب وہاں گئی تو لوگ حیران کہ یہ کیسی دیگ ہے جو اڑتے ہوئے آ رہی ہے, اور اس میں ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے. تو جب وہ غیر مسلم قریب آئے تو اس بادشاہ نے باہر نکل کر اپنا واقعہ سنایا کہ سنو, میں غیر مسلم تھا, اپنے اللہ کے سوا جھوٹے خداؤں کی پوجا کرتا تھا, میں نے کلمہ پڑھا, اللہ نے اس مصیبت سے نکال دیا اور مجھے یہاں پہنچا دیا, پورا گاؤں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. اللہ کی جو نا قدرت کے نظارے ہیں, اللہ ایسے نکالتا ہے بندے کو کہ سمجھ بھی نہیں آتی. بات وہی ہے کہ دل سے اسے پکارنا ہے, مگر دل سے گر گڑا کر توجہ کے ساتھ فوکس کے ساتھ. پھر دیکھو آپ کی مشکلیں کیسے ٹل جاتی ہیں. تو اللہ کرے کہ ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرنے والے بن جائیں. ایک بار خود نبی پاک کے ساتھ بڑا حیران کن واقعہ پیش آیا. یہ 3 ہجری غزوہ غطفان کا موقع تھا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو لے کر سفر پر روانہ ہوئے. ایک مقام پر پڑاؤ کیا تو صحابہ کرام کچھ فاصلے پر ٹھہرے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اکیلے ایک درخت کے نیچے تشریف فرما ہو گئے. غیر مسلم جو ہر وقت نبی پاک کو معاذ اللہ نقصان پہنچانے کی ٹرائی کرتے رہتے تھے, پلان کرتے رہتے تھے, ان میں سے غیر مسلم اچانک کہیں سے آیا ہاتھ میں ننگی تلوار, اور نبی پاک اکیلے, کوئی اس وقت صحابہ بھی قریب نہیں تھے. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بالکل سامنے آ گیا اور بڑے تکبر کے ساتھ, بڑے جس کو کر و فر کے ساتھ کہتا ہے اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اب بتائیے آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں ہے, آپ اکیلے ہیں, میرے ہاتھ میں تلوار ہے. اللہ اکبر. نبی پاک کی توجہ اللہ کی طرف کیسی تھی, آپ نے صرف ایک جملہ کہا, ایک لفظ کہا, فرمایا اللہ. کیا نام ہے, دل کو کیسا سکون نصیب ہوتا ہے. میں اسے پکار رہا ہوں جو میرا خالق ہے, جو میرا مالک ہے, جو میرا پروردگار. پکارا کرو اسے, نام لیا کرو اس کا, کہو اللہ 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 اللہ, پکارو اسے اللہ 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 اللہ. ہائے ہائے ہائے, نبی پاک کی زبان سے لفظ اللہ نکلا, وہ غیر مسلم تو کانپنے لگ گیا, تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی. اب نبی پاک نے تلوار اٹھا کر کہا اب بتاؤ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ تھوڑی دیر پہلے تو وہ کہہ رہا تھا نا آپ کو کون بچائے گا, اب آقا کے ہاتھ میں تلوار ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اب بتاؤ تمہیں کون بچائے گا؟ وہ کہتا ہے حضور مجھے بچانے والا تو کوئی بھی نہیں ہے, وہ مسلمان تو تھا نہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بے کسی پر رحم فرمایا, اسے معاف کر دیا. آئے ہائے, نبی پاک کے ایسے اعلیٰ اخلاق دیکھے, وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں, ہم معاف کریں گے. جان لینے آیا تھا آقا نے اسے معاف کیا. ہمارے مزاج کے خلاف بات کر دے ساری زندگی دشمنی لے لیتے, مجھے گالی دی, مجھے برا بھلا کہا, مجھے نقصان پہنچایا. کب تک بدلے لیتے رہو گے یار؟ نبی پاک کے امتی ہو تو معاف کرنا بھی تو سیکھو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جانی دشمن کو معاف کر دیتے, ہم اپنے بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. نہیں میں نہیں جاؤں گا بھائی کے گھر, ہم نہیں جاتے فلاں رشتہ دار کے گھر, ہم نہیں بلاتے کسی کو دعوت میں. چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, کبھی دعوت نہیں دی تھی آپ کو اس وجہ سے, کبھی سیدھے منہ بات نہیں کر سکے, آپ کو ویلکم نہیں کر سکے, آپ کو تحفہ نہیں بھجوایا, اتنی چھوٹی بات پر آپ نے رشتہ داریاں ختم کر دی. اور ایک طرف کہتے ہو کہ نبی پاک کے امتی, آقا کے غلام. اچھا نعتیں سب کو یاد ہیں, یاد کرو نا, نبی پاک کی سنت پر تو عمل کرو, کسی کو تو معاف کرو.
بندہ کہتا میں بتاتا ہوں، مجھے گالی دی ہے، اب میں بتاتا ہوں. وہ ایک گالی دیتا ہے، ادھر سے 7 گالیاں جاتی ہیں. اور صحیح بات یہی ہے، جو کہتا ہے میں بتاتا ہوں وہ واقعی بتا دیتا ہے وہ کون ہے، اس کے اندر کتنا گند بھرا ہوا ہے. اگر وہ آپ کے ساتھ برا کر رہا ہے تو آپ کو کس نے اجازت دی ہے برا کرنے کی؟ ایک عجیب سا جملہ مشہور کر دیا گیا ہے کہ جناب ہم شریف کے ساتھ شریف ہیں، بدماش کے ساتھ بدماش ہیں. مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا کون سا بٹن لگا ہوا ہے آپ کے اندر بھائی. شریف کے ساتھ شریف ہوتے ہو، بدماش آتا ہے آپ بھی بدماش بن جاتے ہو، تو پھر تو آپ بھی بدماش ہوئے نا بھائی. شریف آدمی شریف کے ساتھ شریف ہوتا ہے، بدماش کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے، تبھی تو بدماش کی اصلاح ہوگی نا. مسلمان ہوا نا یہ شخص، نبی پاک نے معاف کر دیا. تو خدا را آقا کی سنت کو ادا کریں، اور جیسی بھی مشکل، جتنی بڑی مشکل ہو، آپ بس دعا کریں، اللہ کو پکاریں، اللہ کو یاد کریں، توجہ اللہ کی طرف جائے. اچھا ایک اور چیز، ایک اور ٹیسٹ کرتے ہیں. کوئی نقصان ہو گیا ہے، کوئی تکلیف ہو گیا، آپ ہماری ہم جس جنریشن کے، میں جس جنریشن کا ہوں، شاید اب تو ایسا نہیں ہے، جو بزرگ بیٹھے ان سے پوچھیں کہ ہماری مائیں یا ہماری نانی دادی بچے کو سلاتی تھی تو ذکر اللہ کر کے سلاتی تھی. آمینہ بی بی کے گلشن میں کیسے پڑھتی تھی؟ آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم آج در و دیوار. نبی جی اللہ 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 ہو لا الہ ہو اللہ 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 لا. رات بچے کو سلا رہے ہیں تو ذکر الہی ہو رہا ہے، نعتیں سنائی جا رہی ہیں، بچے کو کچھ لگ جائے تو حسبی اللہ یا اللہ خیر ہے. اب تو عجیب عجیب باتیں ہیں. رات کو موبائل پکڑا دیا ہاتھ میں، گانا دیکھتے ہوئے، میوزک دیکھتے ہوئے، کارٹون دیکھتے ہوئے، ابا بھی سو رہا ہے، بچہ بھی سو رہا ہے. صبح اٹھتے ہی بھائی وضو کروا کے فجر پڑھایا جاتا تھا، کلمہ پڑھایا جاتا تھا. مجھے اپنا یاد ہے کہ ہم جب چھوٹے تھے تو اسکول جانا ہوتا تھا، تو فجر کی نماز کے بعد پھر سو گئے، تو ہمارے اس وقت ریڈیو پاکستان پہ، جو میری عمر کے لوگوں کے ان کو پتا ہوگا، اب تو پتا نہیں ہے، صبح 7 بجے جو ہے نا وہ درود پاک چلتا تھا. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ کچھ یاد آ رہا ہوگا، یہ کنٹینیو چلتا تھا. تو والدہ وہ اس کو آن کر کے بڑی آواز کر دیتے تھے، تو خود ہی آنکھ کھل جاتی تھی، خود ہی. اب درود سے اٹھایا جا رہا ہے. یہ انداز تھا ہمارے گھروں کا کہ صبح اٹھاتے وقت، رات سلاتے وقت، بچے گھر سے جا رہا ہے اللہ رسول کے حوالے، غوث پاک کے حوالے. یعنی ہماری ٹریننگ اس طرح ہوتی تھی کہ بات پر اللہ کا ذکر، اللہ کے رسول کا ذکر. اب تو کوئی تکلیف ہو، پتہ نہیں انگریزی میں پتہ نہیں کیا کیا آوازیں نکال رہے ہوتے ہیں، معاذ اللہ گالیاں منہ سے آ رہی ہوتی، لیکن ہے ہی نہیں. پہلے تو زبان سے یا اللہ خیر، فوراً ذکر الہی. یعنی ہماری ٹریننگ یہ ہوا کرتی، اور ہونی بھی یہی چاہیے مسلمان کی، کہ ہم تکلیف میں بھی. اچھا پھر ایک اور عجیب بات پتہ ہے کیا ہے؟ چلیں اب میں دوسری طرف لے آتا ہوں اپنی گفتگو کو، کہ تکلیف میں تو ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، پھر تکلیف ختم ہو جائے تو پھر کہاں چلے جاتے ہیں؟ اچھا بعض اوقات پتہ ہے کہ اچانک مسجد میں کوئی نیا آدمی نظر آنے لگتا ہے نا، ٹوپی بھی پہنی ہوئی، ہاتھ میں تسبیح بھی ہے، خیر تو یہ کدھر سے آیا بھائی، اور 5 نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، بعض اوقات نماز سے بھی پہلے آ جاتا ہے. میں پوچھو خیر تو ہے؟ بس وہ والدہ ہاسپٹل میں ہے یا فلاں پرابلم ہے. بہت اچھی بات ہے، میں خدا نہ خواستہ ڈسکریج نہیں کر رہا، مگر ادھر وہ پرابلم دور ہوئی، ادھر مریض ٹھیک ہوا، ادھر مسئلہ حل ہوا، وہ بندہ ہی غائب ہو گیا مسجد سے. تو یہ کیا ہے؟ ہم خوشی میں بھی اللہ کے بندے ہیں، ہم غم میں بھی اللہ کے بندے ہیں. ہم غموں میں بھی اسے پکاریں، ہم خوشی میں بھی اسے یاد رکھیں. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، اور یہ کافروں کی عادت اللہ نے ارشاد فرمائی. سنو، اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا. اللہ فرماتا ہے اور جب آدمی کو تکلیف پہنچتی ہے تو لیٹے ہوئے اور بیٹھے ہوئے اور کھڑے ہوئے ہر حالت میں ہم سے دعا کرتا ہے. بہت اچھی بات ہے، مگر آگے کیا ہوا؟ اللہ فرماتا ہے پھر جب ہم اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں،
تو یوں چل دیتا ہے گویا کبھی کسی تکلیف کے پہنچنے پر ہمیں پکارا ہی نہیں تھا، یاد ہی نہیں رہتا اللہ کا گھر۔ سچ بتاؤ ایسا ہم نہیں کرتے؟ پرابلم ہو تو گھر میں قرآن خوانی کراؤ، درود پاک کا ختم کرواؤ، امام صاحب کے پاس چلتے ہیں، دعا کرواتے ہیں، ذرا مسجد میں دعا کروانی ہے۔ ارے بھائی دعا کر دی، تمہارا مسئلہ حل ہو گیا، اب گئے کدھر؟ یہ اللہ پاک سے کیا تعلق بنا رہے ہو؟ ایسا نہ کریں۔ دیکھیں آپ اپنے انداز میں سمجھیں، میں بلا تمثیل سمجھا رہا ہوں۔ کوئی بندہ وہ ہے جو آپ سے جب ملتا ہے اپنے مطلب کے لیے ملتا ہے، بلکہ ایسے بھی لوگ ہوتے جب آتے سمجھ آ جاتی ہے یار کوئی کام ہی لے کر آیا ہوگا، اس کا کوئی مسئلہ اٹکا ہے نا تو آج چہرہ دکھایا ہے، تو اس بندے کی کیا عزت ہوتی ہے آپ کے پاس۔ اور ایک بندہ ہے جو روز ملتا ہے، محبت کرتا ہے آپ کے پاس آ کے بیٹھتا ہے، کبھی کبھی مسئلہ بھی بیان کر دیتا ہے، لیکن مسئلہ نہ بھی ہو تو آپ کے پاس ضرور آتا ہے، وہ دوست ہوتا ہے نا۔ فرق ہے نا، ایک مطلب کے وقت تمہارے پاس آتا ہے، ایک روز تمہارے ساتھ پاس آتا ہے۔ اب بلا تمثیل سمجھو، جو مطلب کے وقت اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہے، جو کسی مشکل کے وقت تو رب کے پاس جاتا ہے، اور جیسے ہی رب اپنے کرم سے مشکل آسان کر دے وہ غائب ہو جاتا ہے، تو ایسا نہ کیا کرو۔ اللہ کے گھر میں آیا کرو، مسجدوں میں بیٹھا کرو، نمازوں کی پابندی کیا کرو، اور اللہ کو ہر حال میں پکارا کرو، پھر دیکھو وہ رب کریم آپ کی کیسی مشکلیں آسان فرمائے گا۔